زبور 17 پہلی آیت سے آخری آیت تک۔ اے خداوند حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا منہ خطا نہ کرے، انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہوں سے باز رہا ہوں۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خدا، میں نے تجھ سے دعا کی ہے کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے دہنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سایہ میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دے۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے، اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ آمین۔ تواریخ کی پہلی کتاب 21واں باب، پہلی 17 آیات۔ اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار کرے۔ تب داؤد نے یوآب سے اور لوگوں کے سرداروں سے کہا کہ جاؤ، بیر سبا سے دان تک اسرائیل کا شمار کرو اور مجھے خبر دو تاکہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہو۔ یوآب نے کہا، خداوند اپنے لوگوں کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کرے، لیکن اے میرے مالک بادشاہ، کیا وہ سب کے سب میرے مالک کے خادم نہیں ہیں؟ پھر میرا خداوند یہ بات کیوں چاہتا ہے؟ وہ اسرائیل کے لیے خطا کا باعث کیوں بنے؟ تو بھی بادشاہ کا فرمان یوآب پر غالب رہا۔ چنانچہ یوآب رخصت ہوا اور تمام اسرائیل میں پھرا اور یروشلم کو لوٹا۔ اور یوآب نے لوگوں کے شمار کی میزان داؤد کو بتائی، اور سب اسرائیلی 11 لاکھ شمشیر زن مرد اور یہودا 4,70,000 شمشیر زن مرد تھے۔ لیکن اس نے لاوی اور بنیامین کا شمار ان کے ساتھ نہیں کیا تھا، کیونکہ بادشاہ کا حکم یوآب کے نزدیک نفرت انگیز تھا۔ لیکن خدا اس بات سے ناراض ہوا، اس لیے اس نے اسرائیل کو مارا۔ تب داؤد نے خدا سے کہا کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا کہ میں نے یہ کام کیا۔ اب میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کا قصور معاف کر، کیونکہ میں نے بےہودہ کام کیا ہے۔ اور خداوند نے داؤد کے غیبین جات سے کہا کہ جا کر داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 چیزیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر بھیجوں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس آ کر اسے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے
کہ تو جسے چاہے اسے چن لے، یا تو قحط کے 3 برس یا اپنے دشمنوں کے آگے 3 مہینے تک ہلاک ہوتے رہنا، ایسے حال میں کہ تیرے دشمنوں کی تلوار تجھ پر وار کرتی رہے، یا 3 دن خداوند کی تلوار یعنی ملک میں وبا رہے اور خداوند کا فرشتہ اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارتا رہے۔ اب سوچ لے کہ میں اپنے بھیجنے والے کو کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑی شکنجہ میں ہوں، میں خداوند کے ہاتھ میں پڑوں کیونکہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل میں وبا بھیجی اور اسرائیل میں سے 70,000 آدمی مر گئے، اور خدا نے ایک فرشتہ یروشلیم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے، اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خداوند دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتہ سے کہا، بس اب اپنا ہاتھ کھینچ۔ اور خداوند کا فرشتہ یبوسی اور نان کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے اپنی آنکھیں اٹھا کر آسمان و زمین کے بیچ خداوند کے فرشتہ کو کھڑے دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جو یروشلیم پر بڑھائی ہوئی تھی۔ تب داؤد اور بزرگ ٹاٹ اوڑے ہوئے منہ کے بل گرے، اور داؤد نے خدا سے کہا، کیا میں ہی نے حکم نہیں کیا تھا کہ لوگوں کا شمار کیا جائے؟ گناہ تو میں نے کیا اور بڑی شرارت مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ اے خداوند میرے خدا، تیرے ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہوں، نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کہ وہ وبا میں مبتلا ہو۔